انشاء اللہ یہ فرمائیے کہ آپ کے ہاں میر، کبیر، نذیر اور باہو کا طرز احساس کا، طرز بیان کا ایک امتزاج سا ملتا ہے. جی تو یہ امتزاج جو آپ کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یوں سمجھیے کہ کچھ ہندی مزاج ہے، کچھ سی حرفی کا رنگ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے روایت سے لگاؤ کے باعث یہ اپنا طرز اظہار یوں اپنایا، یا آپ کا کچھ ذاتی چوائس تھا کہ یہ رواں دواں ردیفیں جو ہے یہ آپ کو زیادہ مروب تھی؟ ویسا شعر میں کہتا ہوں ہجے تم کرو. قصہ یہ ہے کہ جس طرح کا انالیسس آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں روایت سے بغاوت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں یا روایت سے لگاؤ کی وجہ سے کر رہا ہوں. مجھے تو جو ایک چیز نیچرلی آتی ہے، اور وہ نیچرلی جسے ہم کہتے ہیں جھٹکی چیز، کیونکہ لیکن صاحب ایک مماثلت تو نظر آتی ہے صاف. نہیں مماثلت ہے نہیں، وہ مزاجی چیز ہے. میں عرض کروں نا کہ اگر میں میر یا نذیر اور کبیر یا باہو یہ چیزیں ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ میں نے کوئی خاص طور پہ ان کے کوئی کیمیاوی ترکیب کرتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ذہنی اشتراک اس قسم کا ہوتا ہے جس کے یہ سارے لوگ مظاہر ہیں. آپ ایک مزاح نگار کالم نویس کی حیثیت سے تو بہت مقبول ہیں. جی. لیکن ظاہر ہے صاحب کہ جو شعر کی 2 کتابیں جس نے تخلیق کی ہوں اور جس کی غزلیں چھپتی رہی ہوں، جی. وہ شاعر بھی ہوتا. جی. یہ فرمائیے کہ یہ دونوں کالم نویسی اور شاعری جو الگ الگ خانوں میں بانٹ کے آپ کرتے ہیں، جی. تو یہ آپ نے اس تجربے کو کس طور پایا؟ نہیں، میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو بیسیکلی تو میں اپنے کو شاعر ہی سمجھتا ہوں. یعنی اگر کسی موقع پہ مجھے چوائس دیا جائے کہ تم ان میں سے صرف ایک کو منتخب کر سکتے ہو تو میں شاعری ہی کروں گا. اس لیے کہ میری زندگی کی کمائی جو ہے ادبی کمائی میں سمجھتا ہوں وہ تو اسی فن میں ہے. اور ویسے کبھی کبھی میں مثال کے لیے لیا کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ شاعری میں یافت تو کسی کو نہیں ہے، مجموعے تک چھاپنے کے لیے پبلشر نہیں ملتے، یہاں کیا یورپ میں بھی نہیں ملتے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا عشق میری شاعری ہے، البتہ شادی میں نے نثر سے کی، اس لیے کہ آخر کچھ کما کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور دوسرے خیر مجھے تو اس میں کوئی تضاد ویسے کبھی نہیں محسوس ہوا، اس لیے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ میری شخصیت کے شاید یہ 2 رخ ہوں گے، 2 پیرلل دھارے ہوں گے جو چلے جا رہے ہیں. چنانچہ مجھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میری نثر عموماً اسی قسم کی ہوتی ہے جسے آپ مزاح کہتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں، شگفتہ نگاری. اور میری جو شاعری ہے، شاعری میں نے مزاحیہ کبھی نہیں کی. شاعری میں میرے یہاں یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی شاعری میں وہ مزاح کا عنصر تو نہیں ملتا، لیکن آپ کی جو شاعرانہ تخلیقات کا جو اثر ہے آپ کے کالموں میں وہ ضرور ملتا ہے ہمیں. میری شاعرانہ تخلیقات کا اثر میرے کالموں میں، ویسے یہ بات مشتاق میں یوسفی نے بھی لکھی ہے، مجھے وہ واضح طور پہ ویسے نظر نہیں آتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کی شخصیت میں بہت سے ایک پہلو ہو سکتے ہیں، گن ہو سکتے ہیں جو بظاہر متضاد معلوم ہوں، لیکن سوتے تو ایک ہی سے ہوتے ہیں. صاحب آپ کی شاعری یوں تو واردات قلبی اور رومانوی انداز فکر کی ہے بنیادی طور پہ، لیکن کہیں کہیں ہمیں کچھ مشاہدے کا. صاحب کہیں کہیں آپ کے اس کہیں کہیں پہ مجھے اعتراض ہے، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک یوں کہنا چاہیے کہ چاند نگر کی بیشتر جو نظمیں ہیں وہ سماجی کانشسنس کی ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند نگر کے بعد جو میں نے کلام کہا ہے اس میں کانشسنس کم ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس سے، یعنی دوسری کتاب میں آپ دیکھیں گے، یہ بھی ابھی آ جائے گی اس بستی کے ایک کوچے میں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کانشسنس وہی ہے. یعنی جہاں تک یعنی آپ ممکن ہے چونکہ ڈسپیشنیٹلی دیکھ سکتے ہیں، فرق پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سوچ کا دھارا اوائل عمر سے تھا، جس نے بغداد کی ایک رات شنگھائی، مضافات، امن کا آخری یہ چیزیں لکھوائیں، وہ اب بھی ہے. چونکہ بات کرنے کا ہر شخص کا اپنا اسلوب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے انشاء جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ڈھنگ ہے. یعنی میرا خیال ہے سوائے اس کے کہ عالی صاحب اپنے دوہے میں اس رنگ کی بات کہتے ہیں، انشاء وہ چیز غزل میں کہنے کی مہارت رکھتے ہیں. غزل ہے اس کا مقطع کہہ دیتا ہوں، 2-4 شعر اس کے بعد کروں گا کہ ہم اس دل کے محرم ٹھہرے، یہ کسی مصر کا زندہ تھا، لیکن کل کیا بات تھی جانے، کل یہ قصر چراغاں تھا. یہ تو مطلع ہو گیا. آگے شعر اب الگ ہے. جان میری کل کون کھڑا تھا در پہ تیرے کشکول بدست، جان میری کل کون کھڑا تھا در پہ تیرے کشکول بدست، یا بصرے کا والی تھا وہ یا دلی کا سلطان تھا. اپنا عشق تغافل تیرا یہ تو محض بہانے ہیں، ہم کو تو دہلیز جنوں پر ایک سجدے کا ارماں تھا. اگر کیا ہے کب لوٹا ہے بہتا پانی، بچھڑا ساجن روٹھا دوست.
کب لوٹا ہے بہتا پانی بچھڑا ساجن روٹھا دوست، ہم نے اس کو اپنا جانا جب تک ہاتھ میں داماں تھا، واہ واہ، ان کانٹوں کی یاد میں اب تک تلوؤں کو سہلاتے ہیں، ہم جب خسرو دشت وفا تھے سارا دشت مغیلاں تھا، ہم تو روب حسن کے مارے نام نہ اس کا پوچھ سکے، جس نے ہم کو شاہی بخشی لوگوں کون سلیماں تھا۔ ابن انشا صاحب کالم میں جو بات کہتے ہیں وہ شاعری میں کلہن ایسے نہیں کہتے، لیکن شاعری میں اس کا شائبہ ضرور ملتا ہے۔ وہ طنز جو کھل کے نثر میں آتا ہے وہ نظم میں نہیں آ سکتا۔ جو سید محمد جعفری نظم لکھتے ہیں وہ ابن انشا نہیں لکھ سکتے، لیکن جو نثر ابن انشا لکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے اگر سید محمد جعفری نثر لکھنے بیٹھیں گے تو نہیں لکھ سکیں گے۔ یہ تو کمال قدرت اللہ جس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے، اور ابن انشا صاحب نے یہ دیر سے دریافت کیا کہ ان کے اندر یہ کمال قدرت پہلے سے موجود تھی، اور ہم نے ان کے کالموں کے حوالے سے ان کو بڑا شاعر بھی مان لیا۔ میں کسی کے لیے نہیں لکھتا، یعنی حالانکہ یہ بات فضول معلوم ہوگی کہ ایک شخص چھپواتا ہے کہ نام چھپواتا ہے، یہ ہے اصل میں یہ سب کچھ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اپنے لیے کہا ہے، اپنی لذت کے لیے کہا ہے، اپنے سے خطاب کر کے کہا ہے، اسی لیے بیشتر نظموں میں آپ کو سولیلوکی ملے گی، اپنے متعلق ملے گی۔